جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا باب تماچے پہ سکینہ نے تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سلوات. زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بیٹھی تو کس کس کی نا یاد آئی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو
نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین نعرہ صلوات اور کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا
رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو پاس، کچھ دیر تو با کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر، آخری بار تو باش ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، مل جل کر بآواز بلند صلوات۔ ذکر حیدر کو بندگی کہیے، ذکر حیدر کو بندگی کہیے، بات جو حق کی ہے وہی کہیے، بات جو حق کی ہے وہی کہیے، ماتم شہر موت آئے تو، ارے ماتم شہر میں موت آئے تو، ایسے مرنے کو زندگی کہیے، ایسے مرنے کو زندگی کہیے، ذکر حیدر کو بندگی۔ ایک قطع اور آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بآواز بلند صلوات۔
لحد میں جب کہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں کون ہوے جانے ہم ہوئیں گے قبر کا کونا ہوگا ہم ہوئیں گے قبر کا کونا ہوگا آغوش لحد میں حضرات سلام کے چند اشعار آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یہ ہدیہ ہے مرحوم کے لیے اور ابو طالب کے حوالے سے یہ کلام آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. مل جل کے بآواز بلند صلوات. اور سلوات بھیجنے سے بہتر مجھے سے جانا جائے گا میں ابو طالب ہوں قرآن مجھے سے جانا مجھے سے جانا جائے گا ارے دنیا اپنی نظر سے دنیا کو میں بالائے ماں میرا سجرا سورہ کوثر میں لکھا جائے گا میرا سجرا سورہ کوثر میں لکھا
जितने पत्थर के खुदा है सबको तोड़ा जाएगा। मैं अबू तालिब हूँ, कुरान मुझे से जाना खाएगा। अरे लोग देखेंगे मेरे दर पर फरिश्तों की कतार। लोग देखेंगे मेरे दर पर फरिश्तों की कतार। मेरा सदका आसमां वालों में बांटा जाएगा। मेरा सदका आसमां वालों में बांटा जाएगा। अरे कुल्ले ईमान मेरा बेटा, मैं अब ईमान हूँ। कुल्ले ईमान मेरा बेटा, मैं अब ईमान हूँ। मेरी ही आगोश में इस्लाम पाला जाएगा। मेरी ही आगोश में इस्लाम पाला जाएगा। मैं अबू तालिब हूँ, कुरान हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को न था कोई जो संभाले रकाब तो सन को। सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। नासरा था कोई शाह करबलाई को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
आले मुस्तफ़ा ठहरी इब्तिला के साए में, आले मुस्तफ़ा ठहरी इब्तिला के साए में, दीन परवरिश पाया अक़रबा के साए में, दीन परवरिश पाया अक़रबा के साए में। रब ने कोई गुंजाइश बहस की नहीं छोड़ी, रब ने कोई गुंजाइश बहस की नहीं छोड़ी। कलमे विलायत है खुल कफ़ा के साए में, कलमे विलायत है खुल कफ़ा के साए में। और शेर है कलमे विलायत है खुल कफ़ा के साए में। कौन सा अमल मेरा तज़किरे के काबिल था, कौन सा अमल मेरा तज़किरे के काबिल था, फिर भी मिल गई जन्नत मन बका के साए में, फिर भी मिल गई जन्नत मन बका के साए में, फिर भी मिल गई जन्नत मन बका के साए में। बानिए मजालिस हैं सब बिनाए ज़ैनब का, बानिए मजालिस हैं सब बिनाए ज़ैनब के, इसलिए हैं ज़हरा की हम दुआ के साए में, इसलिए हैं ज़हरा की हम दुआ के साए में, इसलिए हैं ज़हरा की हम दुआ के साए में। और नफ्स मुतमइन्ना ने मुतमइन रखा रब को, नफ्स मुतमइन्ना ने मुतमइन रखा रब को, दीन को मिली राहत करबला के साए में, दीन को मिली राहत करबला के साए में, दीन को मिली राहत करबला के साए में। और दुनियावी मसाइब का सामना हुआ जब भी, दुनियावी मसाइब का सामना हुआ जब भी, दुनियावी मसाइब का सामना हुआ जब भी, हम पनाह लेते हैं करबला के साए में, दुनियावी मसाइब का सामना हुआ जब भी, हम पनाह लेते हैं करबला के साए में, हम पनाह लेते हैं करबला के साए में। और क्या रबाब पर गुजरी कोई कह नहीं सकता, क्या रबाब पर गुजरी कोई कह नहीं सकता, क्या रबाब पर गुजरी कोई कह नहीं सकता। शाह लाए असगर को जब अबा के साए में, शाह लाए असगर को जब अबा के साए में। और अलखमा के साहिल पर अम्बिया का वारिस है, अलखमा के साहिल पर अम्बिया का वारिस है। नूह का सफ़ीना है नाखुदा के साए में, नूह का सफ़ीना है नाखुदा के साए में, नूह का सफ़ीना है नाखुदा के साए में। और मक़ताए हुर तेरे मुक़द्दर पर रश्क है बशारत को, हुर तेरे मुक़द्दर पर रश्क है बशारत को। सर तेरा है रूमाले फ़ातिमा के साए में, सर तेरा है रूमाले फ़ातिमा के साए में। आले मुस्तफ़ा ठहरी इब्तिला के साए में, दीन परवरिश पाया अक़रबा के साए में। सैयद अली काज़िम काज़मी इब्न सैयद मोहम्मद अली काज़मी की रूहैन को इशार फरमा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरह सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन वत्तहरा क़ुलूबना बिविलायति वलिय्यिही सालिहिल मुमिनीन सादातिल ख़ल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ि वल यक़ीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौला व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मोहम्मद। अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन
والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت انما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. صلوات دیجیے گا محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، لہذا اولاً مقام دعا ہے. پروردگارہ بطفیل 14 معصومین علیہ السلام مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے. بحق شہدائے کربلا، بالخصوص بحق یتیمان کربلا، مرحوم کے وارثین کو، عزیز و اقربا کو، مرحوم کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات. محترم سامعین، ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا کا انعقاد ہوا ہے اور علماء بزرگ کی روش رہی ہے کہ جب کبھی ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا کا انعقاد کیا جاتا ہے تو عموماً ان آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا جاتا ہے جو آیہ کریمہ موت سے تعلق رکھتی ہوں یا حیات سے تعلق رکھتی ہوں. اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً یہاں تمام سامعین اس آیہ کریمہ کے حافظ ہیں، اور اگرچہ مکمل آیہ کریمہ کے حافظ نہ بھی ہوں تو آیت کے مختصر سے ٹکڑے کے تمام حضرات حافظ ہیں کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس 2 لمحے کے لیے مجھے آپ کی توجہات درکار ہے اور ایک مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک چند باتیں پہنچا سکوں. بزرگان قوم میرے سامنے تشریف فرما ہے، محسوس کیجیے گا. ارشاد الہی ہے اور حکم الہی بھی ہے اور اعلان موت بھی ہے کہ جس فطرے کو خلاق کائنات نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ جو ہے وہ تنزیل کا مقام شرف بخشا ہے. 3 مرتبہ اس ٹکڑے کو نازل کیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تینوں مقامات پر اس کے بعد ایک الگ الگ زاویہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. محسوس کیجئے گا، جبکہ قرآن مجید میں خلاق کائنات کہہ چکا تھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہونا ہے، تو جب سب کی فنا کا اعلان ہو چکا تھا اور بتا دیا جا چکا تھا کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ منفرد طور پر اور الگ سے نفس کے موت کے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور وہ بھی 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ. اس لیے کہ یہ نفس بھی تو کائنات میں ہی ہے نا. جب کہہ چکا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، تو پھر یہ منفرد طور پر الگ سے نفس کے موت کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے. اس کا مطلب خلاق کائنات بتانا چاہتا ہے دنیا کی ہر شے کا فنا ہو جانا اور ہے اور نفس کا مر جانا اور ہے. آپ محسوس کیجئے گا حضور ہے ذرا سی کیفیت کو.
جو جہاں بیٹھے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ آگے آئیے یا پیچھے جائیے، جہاں بیٹھے بس آپ خطاب کو محسوس کرتے جائیے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ تو اعلان ہو چکا ہے نا، جتنے بھی ذی نفس ہیں سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی سب کی جانب موت آ رہی ہے۔ اور جتنا یقین انسان کو موت پر ہے، یا لفظ بدلوں، یقین نہیں ہے، انسان کو موت پر یقین کامل ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز پر یقین کرنے کے لیے محکم دلیل یا محکم گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر یقین کرنے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ بھی ہے اور محکم دلیل بھی ہے اور محکم گواہ بھی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ تو موت جو ہے وہ حکم الہی ہے جو سب کی طرف آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کی طرف کتنی اسپیڈ پر آ رہی ہے، پر آ سب کی طرف رہی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ سب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا موت سب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں سے بس 2 لمحے کی گفتگو ہے۔ اچھے انسانوں کو بھی موت آ رہی ہے اور برے انسانوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ دیکھیے گا، بہت نازک مرحلے سے میں آپ کو گزاروں گا۔ دیندار کو بھی موت آئی ہے، بے دین کو بھی موت آئی ہے، نمازی کو بھی موت آ رہی ہے، بے نمازی کو بھی موت آ رہی ہے، چور کو بھی موت آئی ہے، اور جس کے گھر چوری کی تھی وہاں بھی موت گئی ہے، حق والے کو بھی موت آ رہی ہے، باطل والے کو بھی موت آ رہی ہے، منافق کو بھی موت آ رہی ہے، کافر کو بھی موت آ رہی ہے، مشرک کو بھی موت آ رہی ہے، مسلمانوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ جب موت سب کو آ رہی ہے، جب سب ایک ہی خانے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے موت کا آنا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دیکھیے، مجھے تھوڑا سا احساس دلائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ جب موت کافر کے گھر بھی جا رہی ہے اور مومن کے گھر بھی جا رہی ہے، منافق کے گھر بھی جا رہی ہے، غاصب کے گھر بھی جا رہی ہے، اور جس کا لوٹا گیا ہے اور موت وہاں بھی جا پہنچی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے موت کا آنا کوئی فضیلت۔ اگر موت کا آنا فضیلت ہوتا تو موت بس مومنین کو آتی۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کافروں کو بھی آنے کا مطلب یہ ہے موت کا آنا کوئی فضیلت، موت کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے حضور پھر یہ جو اتنے سال ہم نے زندگی گزاری ہے اور زندگی بھر کہتے رہے اچھے اعمال انجام دیجیے، اچھے اعمال انجام دیجیے، اور ہم جو ہے آخرت کے لیے اچھے اعمال انجام دیتے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں موت کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، موت کا آنا کوئی فضیلت نہیں ہے، مرنا کوئی کمال نہیں ہے، مر جانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر یہ جو اتنے سال زندگی گزاری ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے، لفظوں کی ترتیب بدل جائے تو فائدہ بھی نظر آئے۔ مرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے مرا کیسے جائے۔ نہیں شاید لفظ پہنچ جاتے تو میرے ساتھ ہو جاتے آپ۔ مرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مرا کیسے جائے، اور اگر اس خالق کے اکبر کے لاکھ شکر کے سجدے بھی ادا کیے جائے تو بھی کم ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں ایسے قبیلے میں پیدا کیا ہے کہ جس کے رہبروں نے مرنا بھی سکھایا ہے اور جینا بھی سکھایا ہے۔ ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ تو حضور یہ موت جو ہے وہ سب کی جانب آ رہی ہے، مرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مرا کیسے جائے، اور جس کی اطاعت ہم کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مرا کیسے جاتا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے، اور یہ میں نے خود قرآن مجید کہہ رہا ہے، مرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، آیت یہیں نہیں رکی ہے، آگے بڑھی۔
انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور ان مرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا اجر دیا جائے گا. اجورکم تمہیں اجر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. جو بھی آپ نے کام انجام دیے ہیں، اعمال انجام دیے ہیں، ان کا اجر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو اجر پا لینا بھی کمال نہ ہوگا؟ اس کے لیے کہ اللہ نے اس کے بعد بھی 2 منزلیں رکھ دی. ایک منزل کا نام جنت ہے اور ایک منزل کا نام دوزخ ہے. تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسے ویسا صلہ دے دیا جائے گا. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا صلہ دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کے مطابق اس کا صلہ دے دیا جائے گا. محسوس کیجئے گا، نہ مرنا کمال ہے نہ اجر پا لینا کمال ہے. پھر حضور کیا ہوگا؟ دیکھیے آیت آگے بڑھ رہی ہے، بس یہ بات تمام ہوئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، ان مرنے والوں میں سے اور اعمال کا اجر پانے والوں میں سے، فمن زحزح عن النار، اللہ جسے دوزخ سے ہٹائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کرے گا، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہر مرنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر اجر پانے والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہوگا کہ اللہ جسے دوزخ سے ہٹائے گا، ومن زحزح عن النار، اللہ جسے دوزخ سے ہٹائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کرے گا، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہوگا. تو کامیاب کون ہوگا؟ وہ جسے اللہ دوزخ سے بچائے اور جنت میں داخل کرے، وہ کہلائے گا کامیاب. آیت میں نے بہت شائستگی کے ساتھ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس مفہوم کے بعد بھی اگر میں اپنی بات کو نہ پہنچا سکا تو پھر میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محسوس کیجئے قرآن مجید کے دعوے کو. قرآن مجید کہہ رہا ہے ہر مرنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر اعمال کا اجر پانے والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب صرف وہ ہے جسے دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بس وہ ہوگا کامیاب. یعنی اللہ کی نظر میں انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. جب تک جنت میں نہیں جائے گا تب تک وہ کامیاب نہیں کہلائے گا. توجہ کیجئے گا حضور، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا تب تک وہ کامیاب نہیں کہلائے گا. کامیاب تب ہوگا جب وہ جنت میں چلا جائے. تو اب مجھے لفظ کہنے دیجئے، ایک انسان نے اس عالم دنیا میں قدم رکھے، عالم جوانی تک آیا. عالم جوانی میں جب وہ آیا تو وہ گناہوں سے دور رہا، برائیوں سے دور رہا، اچھے اعمال انجام دیتا رہا. جوانی گزرتی رہی تو عالم بزرگی میں اس نے قدم رکھا. عالم بزرگی کا عالم بھی یہ ہے کہ حضور وہ برائیوں سے دور رہا، گناہوں سے دور رہا، اچھے اعمال انجام دیتا رہا، خدمت خلق کرتا رہا، اور بزرگی گزرتی گئی اور اسے یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں. تو کیا کسی سچے اور اچھے مسلمان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کہہ دے میں کامیاب؟ لیجئے قبر میں چلا جائے، قبر میں جا کے کہہ دے میں کامیاب؟ کہ نہیں حضور، جب محشر کے میدان میں جنت کے پروانے بانٹے جائیں گے اور اسے جنت کی سند مل جائے اور یہ جنت کا پروانہ لے کر جنت میں داخل ہو جائے، تب یہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا. بہت سناٹے میں ہے آپ. جب جنت میں چلا جائے تب کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہی تو ہم بتا رہے ہیں، عوام میں اور امام میں یہی فرق ہے. عوام جنت میں جانے کے بعد کہے گی ہم کامیاب ہو گئے. علی نے مسجد کوفہ کے مصلی پر کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب. یہ بنیادی فرق ہے عوام کا اور امام کا ہے. عوام جنت میں جانے کے بعد کہے گی کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ امام ہے جنہوں نے مسجد کوفہ کے بچھے ہوئے مصلی پر ضربت لگنے کے بعد کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو حضور یہ سچا اور اچھا مسلمان بھی جنت میں جانے کے بعد کہے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے.
جنت میں جانے کے بعد کہ ہم کامیاب ہو گئے. دیکھیے یہ تو قرآن نے وضاحت کی ہے نا کہ ہر انسان کو جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے اعمال کا اجر دیا جائے گا, اور پھر ان میں سے اجر پانے والوں میں سے کامیاب وہ ہوگا اللہ جسے دوزخ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. یعنی محشر کے میدان میں یہ سند دی جائے گی, پروانے بانٹے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں, اور سزا دی جائے گی کہ یہ دوزخی ہے, اس لیے کہ وہ حساب کا روز ہے, محسوس کیجئے گا. لیکن جنت کی سند کسے ملے گی؟ جو سچے ہوں گے, جو اچھے ہوں گے, انہیں جنت کے پروانے دے دیے جائیں گے. جن میں کھوٹ ہوگا, جن کے ایمان میں کھوٹ ہوگا, انہیں جو ہے وہ دوزخ کی سزا سنا دی جائے گی. لیکن یہ سب ہوگا محشر کے میدان میں. توجہ, اور محشر کا میدان کے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ایک دروازہ رکھا جس دروازے کا نام ہے قبر, اور ایک وسیلہ رکھا جس وسیلے کا نام ہے موت. توجہ کیجئے گا, جب ان دو منزلوں سے انسان گزر جائے تب کہیں محشر کے میدان تک اس کا داخلہ ہوگا, اور انٹری ہوگی کہ وہ محشر کے میدان تک پہنچے, اور وہاں جا کے اسے معلوم ہوگا کہ ہم دوزخی ہیں یا جنتی ہیں. اب اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو فقرہ کہنے دیجئے. دنیا کے ہر مسلمان میں اور سلمان میں یہی فرق ہے. دنیا کا مسلمان مرنے کے بعد جنت کی سند لے گا, سلمان وہ ہے جس نے زمین پر بیٹھ کے جنت کی سند لی ہے. اب شاید لفظ پہنچے تو میں قریب کروں گا بات اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے, اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, میں صرف اس کی عدالت کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں. جنہوں نے زمین پر بیٹھ کے جنت کی سند لی ہے اس فہرست میں تنہا سلمان نہیں ہے. یہ فہرست بڑی طویل ہے کہ جنہوں نے زمین پر بیٹھ کے جنت کی سند لی ہے. اور اگر آپ کے ذہنوں کو قریب کروں تو اس فہرست میں سر اول آتے ہیں انصار حسین, جنہوں نے زمین پر بیٹھ کے جنت کی سند لی ہے. یا لفظ اس سے بڑھ کر کہوں, صرف سند ہی نہیں لی ہے, تقابل نہیں کر رہا ہوں, صرف عظمت بیان کر رہا ہوں. سارے اماموں میں تنہا امام حسین ہے جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے ہر صحابی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا ہے. خدا کے واسطے میرے ساتھ رہے بھائی, کوئی تقابل نہیں ہے, عظمت بیان کر رہا ہوں, عظمت. اپنے ہر صحابی کو, اپنے ہر انصار کو, اپنے ہر چاہنے والے کو زمین پر بیٹھ کے جنت میں اس کا مقام دکھایا. دیکھیے مختصر سا قافلہ لے کر مظلوم کربلا آئے ہیں زمین کربلا پر. 12-20 تک مجھے بات تمام بھی کرنا ہے. مختصر سا قافلہ لے کر, جس میں چند جو ہے وہ اہل خاندان ہے, چند صحابہ و انصار. انصار دیکھیے, یہ جو بزرگان تو بہتر جانتے ہیں, یہ ایک لفظ میں بچوں کے لیے اور اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے نثر کرتا چلوں. انصار حسین ابن علی, مددگار. انصار یعنی مددگار ہے, ناصران, مددگار. صحابہ میں اور انصار میں فرق کیا ہے؟ یہی صحابہ بھی ہیں اور یہی انصار بھی ہیں. لیکن اگر صحابہ تنہا کہہ دیا جائے تو بات کافی ہو جاتی. یہ ساتھ میں انصار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے. سنیے فرق کیا ہے. انصار میں اور صحابہ میں بنیادی فرق بس 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. صحابہ وہ ہے جو ساتھ رہتا ہو, انصار وہ ہے جو ساتھ دیتا ہو. نہیں دیکھیں 2 لفظوں میں نے ترجمہ کیا تھا, اس لیے صحابہ امام حسین کو کہا جاتے ہیں انصار حسین, حسین کے مددگار. تو چند افراد لے کر مظلوم کربلا زمین کربلا پر پہنچے ہیں, اور شب عاشور کا عالم ہے. مصائبی کیفیت نہیں ہے, لیکن میں اس منزل کو آپ کے ذہن تک پہنچاؤں گا. اگر ساری دنیا آپ کے خلاف ہو اور آپ مدد کے لیے بلائیں, اور ساری دنیا میں سے چند افراد نکل کر آپ کی مدد کے لیے آئیں, تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں؟ کہ جب سارا زمانہ ہمارے خلاف ہے اور ہم نے مدد کے لیے بلایا تو سارے زمانے کی مخالفت مول لے کر یہ چند افراد ہماری مدد کے لیے آئے ہیں.
یا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ پہلے امتحان لیا جائے گا، تو آنے والے کیا کہیں گے؟ قبلہ دماغ خراب ہو گیا، سارے زمانے کی مخالفت ہم نے اپنے سر لے لی اور ابھی بھی آپ ہماری ایمانداری پر شک کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی حسین کے خلاف سارا زمانہ ہے، یا لفظ بدلوں ایسے کہوں سارے زمانے کے خلاف حسین ہیں، شاید بات نہیں پہنچی ہے۔ حسین حکومت کے خلاف ہے اور مدد کے لیے مطالبہ ہے، اور چند افراد نکل کر آئے ہیں اور شب عاشور مظلوم کربلا نے امتحان کی صورتیں رکھ دی۔ کیا کوئی ایک ایسا ملا جس نے کہا ہو کہ حضور ہم حکومت کی مخالفت مول لے کر آپ کی مدد کرنے آئے ہیں اور آپ امتحانی صورت رکھ رہے ہیں؟ نہ سب نے امتحان دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ انصار حسین بتانا یہ چاہتے ہیں حسین والا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی امتحان سے نہ بھاگتا ہو۔ شاید لفظ پہنچے، میں 2 لفظ کہوں گا اور بات تمام ہوگی۔ چند امتحانی کیفیت ہے، اس میں پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، لہذا آپ چلے جائیں۔ دوسری کیفیت بچوں کا حوالہ دیا ہے، اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے تو انہیں لے جائیں اور کسی محفوظ جگہ تک پہنچا دیں۔ تیسری امتحانی کیفیت ہے کہ غازی کو قریب بلایا اور فرمایا عباس چراغوں کو بجھا دیا جائے۔ امام نے یہ اعلان نہیں فرمایا ہے، غازی کو قریب بلا کر فرمایا ہے کہ چراغ بجھا دیے جائیں۔ چراغ بجھا دیے گئے کہ جو اندھیرے میں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی تلواریں نظر آئیں کہ حضور ہم اپنے گلے تو کاٹ سکتے پر آپ کو چھوڑ کر، اچھا اندھیرا ہو گیا تھا چلے جاتے، کسے نظر آ رہا تھا کون جا رہا ہے؟ جانے کے بعد پتہ چلتا کہ کون چلا گیا، یہی مقصد ہے نا۔ لیکن اندھیرا ہوا اور اندھیرے میں بھی قیام کیے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آیا امام نے کیوں فرمایا ہے جیسے صحابہ مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے؟ مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے امام فرما یہ رہے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں میرے والے وہ ہیں جنہوں نے اندھیرے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں پتہ نہیں ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور نانا والے وہ تھے جنہوں نے دن کی بھی شرم نہیں کی۔ سورج تجلیاں پھینک رہا تھا، میرا نانا بلا رہا تھا اور وہ جا رہے تھے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اندھیرے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اس کے بعد امام نے دیکھے بڑا نازک سا مرحلہ ہے، یہ بھی امتحان کہہ لیجئے یا امام کا بھروسہ کہہ لیجئے، اور مکمل موضوع بھی ہے۔ امام پھر میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، پھر میں منزلت بیان کر رہا ہوں، کوئی تقابل نہیں ہے۔ سارے اماموں میں تنہا امام حسین ہے جنہوں نے اپنے صحابیوں سے بیعت واپس لی ہے۔ ذرا اس منزل کو پہچانی حضور، کسی امام نے کبھی بیعت واپس نہیں لی ہے، صرف امام حسین نے اپنے صحابیوں سے بیعت واپس لی ہے۔ میں آپ سب سے بیعت واپس لیتا ہوں، اب چلے جائیں۔ بیعت کیوں واپس لی؟ بیعت واپس لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ بیعت میں تھے ان پر مدد کرنا تھا واجب، بیعت واپس لے کر آزاد کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے مدد کیجئے یا نہ کیجئے، یا بھی لفظ نہیں پہنچا ہے تو لفظوں کی ترتیب بدلو۔ بیعت اس لیے بھی واپس لی کہ اگر کوئی بیعت توڑ کر جاتا تھا تو تاریخ اسے کہتی تھی غدار، تاریخ اسے کہتی تھی باغی۔ حسین قیامت تک کے الزام سے بچا رہے ہیں کہ میں بیعت واپس اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ قیامت تک آپ کو کوئی غدار نہ کہے، قیامت تک آپ کو تاریخ باغی نہ کہے، لہذا میں بیعت واپس لے رہا ہوں۔ یا لفظ بدلوں گا حضور، اگر یہ بیعت کی وضاحت ابھی بھی نہیں ہوئی تو ایک جملہ اور صرف کرو۔ بیعت واپس لینے کا مطلب یہ ہے حسین زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا اپنے صحابہ پر بھروسہ کس قدر ہے، اپنا کانفیڈنس، اپنا بھروسہ۔ دیکھیے اگر لفظ پہنچ جائے تو ذرا محفوظ کیجئے گا، ساری کائنات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک
یہ بھروسہ دو ہی مقام پہ نظر آیا ہے، یا تو خلقت آدم کے وقت اللہ کا اپنے بندوں پر نظر آیا تھا، یا شب عاشور یہ بھروسہ امام حسین کا اپنے صحابہ پہ نظر آیا ہے۔ خلقت آدم پہ بھروسہ یہ تھا کہ جب شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ کا بھروسہ یہ تھا جب بہکا لینا، جو میرا ہوگا وہ بہکے گا ہی نہیں۔ پتہ نہیں لفظ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے؟ اور مظلوم کربلا کا بھروسہ یہ ہے، بیعت اس لیے واپس لی ہے جو میرا ہوگا وہ جائے گا ہی نہیں، بیعت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک امتحان اور رکھا، وہ امتحان یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو جنت نہیں ملنے والی، میں حسین ضمانت لیتا ہوں آپ سب جنت میں جائیں گے، اب چلے جائیں۔ حضور جنت مل گئی تھی، چلے آتے، باقی کی زندگی اہل و عیال کے ساتھ گزارتے، اس لیے کہ ضمانت لی ہے مالک جنت نے، ضمانت لی ہے سردار جنت نے۔ یا لفظ بدلوں، وعدہ وہ کر رہا ہے جو وعدہ طفلی نبھانے کے لیے بزرگی کا انتظار کر رہا ہو، تو جو عالم بزرگی میں وعدہ کر رہا ہو، وعدہ حضور وعدہ ہے مظلوم کربلا کا، لیکن جنت ملنے کے بعد بھی رکے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انصار حسین نے زمانے والوں کو بتایا ہے ہم نے جنت کے لالچ میں ان سے محبت نہیں کی ہے، یا ہم جنت کے لالچ میں زمین کربلا پر نہیں آئے، تو جنت کی سند انہیں ملی ہے سب کو شب عاشور۔ بات پہنچ گئی، سوال آپ کے ذہن میں، یہ امتحانی منزل آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی، میں بس ایک زاویہ آپ کے ذہن تک رکھ رہا ہوں۔ سند ملی ہے، ضمانت ملی ہے ان سب کو شب عاشور کہ یہ سب جنتی ہیں، سب جنت میں جائیں گے۔ جب سب کو شب عاشور جنت کی سند مل گئی تھی تو پھر یہ روز عاشور تیروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تیروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تھی۔ ایک وہ ہے جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ انصار حسین نے جنت ملنے کے بعد سجدہ کر کے بتایا ہے ہم نے جنت کے لالچ میں سجدے نہیں کیے ہیں، معرفت الہی میں سجدہ کیے ہیں۔ یہ حضور دوسرا رخ میں آپ کے ذہن تک اور پہنچا سکوں۔ پہلی مرتبہ میں بھوپال کی زمین پر تشریف لانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میں آپ کے مزاج سے واقفیت نہیں رکھتا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقفیت نہیں رکھتے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جو مومنین کے مزاج سے واقفیت رکھتا ہے، یا مومنین اس ذکر سے واقفیت رکھتے ہیں۔ کسی سے میں نے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، پر کم سے کم اس بات کا احساس کراتے رہیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ یوں تو سب کا اپنا اپنا انداز خطابت ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا انداز بیاں ہوتا ہے، سب کا ابھی اشعار پڑھے گئے نظمی صورت میں، سلامی صورت میں، سب کے مختلف انداز تھے، اپنا اپنا طریقہ تھا ان کا سلام پڑھنے کا، اشعار پیش کرنے کا۔ ایسے ہی سامعین میں سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سننے کا، جیسے خطیب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، ویسے ہی سامعین کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سننے کا۔ سننے کا انداز سامعین کا یہ ہے کہ کچھ ایسے سامعین ہوتے ہیں کہ جب ان کے ذہن تک بات پہنچتی ہے تو وہ سر ہلا کر کہتے ہیں کہ پہنچ گئی ہے بات۔ کچھ ایسے سامعین ہوتے ہیں جن کا انداز یہ ہے کہ جب ان کے ذہن تک بات پہنچتی ہے تو وہ مسکرا کے بتاتے ہیں بات پہنچ گئی ہے۔ کچھ انداز اپنا اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہیں کہ بات پہنچ گئی ہے۔ داد سب دیتے ہیں، بس اپنے اپنے انداز میں دیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو کچھ کا انداز خالی جو ہے وہ سر اٹھا کر سننے کا ہے، داد وہ بھی دے رہے پر اپنے انداز میں، سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ محسوس کیجئے گا حضور، شب عاشور جنت کی سند لینے والے روزے عاشور تیروں کے سائے میں سجدہ کر رہے ہیں۔
میں نے کہا یہ ساری باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، لیکن بس ایک زاویے پر نظر کیجیے۔ قبلہ آسان نہیں ہے حضور، یہ پڑھنا آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے۔ لفظ بدل رہا ہوں، جنت ملنے سے پہلے سجدہ کرنا آسان ہے، جنت ملنے کے بعد سجدہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی صلہ ملنے سے پہلے محنت کرنا آسان ہے، صلہ ملنے کے بعد محنت کرنا آسان نہیں ہے۔ نہیں، ابھی بھی لفظ نہیں پہنچا، وضاحت کے لیے ترکیب بدل رہا ہوں۔ پیاس میں دریا چھیننا آسان ہے، پیاس میں دریا چھوڑ آنا پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہاں تک وضاحت کروں اس جملے کی؟ یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں، کبھی سے منزل پر آئیے حضور، ابھی کہیں نہ کہیں دل میں خوف ہے، حضور سجدہ نہ کیا تو دوزخ میں جلا دیے جائیں گے، عبادتیں نہ کی تو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ جنہیں دوزخ کی گارنٹی دے دی گئی کہ آپ جاؤ گے ہی نہیں، اس کے بعد سجدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی تیروں کے سائے میں۔ امام شب عاشور سب سے کہہ چکے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ اب آپ ایک لفظ اور محسوس کیجئے گا، یہاں ایک کیفیت اور ہے جو مجھے بیان کرنا ہے۔ شب عاشور امام نے کیا کیا نہ کہا، یعنی کیسی کیسی امتحانی صورتیں نہ تھی کہ میرے خون کے پیاسے ہیں آپ کے نہیں، آپ چلے جائیں، چراغ بجھا دیے جائے آپ چلے جائیں، بیعت واپس لی آپ چلے جائیں، جنت کی سند دی آپ چلے جائیں۔ یہ کس سے فرما رہے تھے حسین؟ انصار حسین ابن علی سے، اپنے انصار سے، اپنے صحابہ سے، اپنے مددگار سے۔ یعنی کل رات جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے ان سے حسین فرما رہے تھے آپ چلے جائیں، جنت دی چلے جائیں، چراغ بجھا دیے چلے جائیں، بیعت واپس لی چلے جائیں۔ توجہ، پوری توجہ۔ جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے، جو آلریڈی موجود تھے، ان سے امام فرما رہے تھے جنت کی سند دینے کے بعد کہ آپ چلے جائیں۔ اب سوال رکھ رہا ہوں آپ کے ذہن تک، روزے عاشور جب وہ سارے مددگار جن سے امام کل رات فرما رہے تھے کہ چلے جاؤ، روزے عاشور جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے جو مدد کے لیے آئے تھے اور جن سے امام فرما رہے تھے چلے جاؤ، جب وہ سب شہید ہو گئے اور حسین تنہا رہ گئے تو امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ ایک ہی سب کا فرق ہے حضور، کل رات جو مددگار آئے تھے ان سے فرما رہے تھے کہ آپ چلے جائیں، اور جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے تب آپ کہہ رہے ہیں کوئی جو میری، سوال پہنچا آپ کے ذہن تک؟ شب عاشور مددگار سے کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جائیں، جب وہ مدد کرنے والے نہ گئے اور روزے عاشور شہید ہو گئے تب عصر کے میدان میں امام حسین بلندی پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ تو حضور کل رات امام بھیج رہے تھے، آج رات بلا رہے ہیں، مولا آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا، کہ جانتے ہیں، پھر استغاثہ بلند کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ استغاثہ نہیں ہے پھر، بلکہ حسین زمین کربلا پر کھڑے ہو کر قیامت تک کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ کہ کیسا فیصلہ؟ کہ جب بھی کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ شب عاشور حسین بھیج رہے تھے، کوئی گیا نہیں، روزے عاشور بلا رہے تھے، کوئی آیا نہیں، لہذا فیصلہ ہو جائے گا کہ حق والا کبھی بھیجنے سے بھی نہیں جاتا اور باطل والا کبھی بلانے سے بھی نہیں آتا۔ حضور جیسا حق تھا اسے پہنچانے کا، ویسے میں پہنچا نہ سکا، لیکن پھر بھی میں ایک لفظ یہاں بڑھ کر کہوں گا، یہ فیصلہ نہیں ہے۔ توجہ، شب عاشور، شب عاشور کا استغاثہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ یہ لفظ کہتا چلوں گا میں،
اس لیے کہ تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. تو اس مقام تک آیا ہوں تو ایک لفظ کہتا جاؤں گا. بہت نازک سا مرحلہ ہے. عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور تبلیغ ہو رہی ہیں لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری زبان کی تاثیر چھین لی جائے, میں جو بات کہوں اس کا اثر نہ ہو. لیکن مجھے ایمان سے بتائیں, امام جو بات کہیں گے, دیکھیں معصوم کی زبان کی تاثیر سمجھیے آپ. معصوم کی زبان کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ معصوم اگر سنگریزوں کو حکم دیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں. معصوم اگر یہ کہے اگر میں یہ چاہوں کہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے, ہے نا. معصوم کی زبان کا عالم یہ ہے کہ معصوم اگر اشارہ کریں کہ قالین پہ بنی ہوئی تصویر جسم اور جان کے ساتھ باہر آ جائے. مامون رشید کے دربار میں شیروں کا قالین سے باہر آنا. امام اگر کہے, توجہ, معصوم اگر کہے, محسوس کیجئے گا, معصوم اگر کہے کہ یہ درخت چلا آئے تو درخت اپنے سر کو خم کیے ہوئے امام کاظم کی بارگاہ میں داخل ہو جائے, حضور میں پیش ہو جائے. یہ میں نے ساری مثالیں جو دی ہیں یہ سب بے جان کی ہیں. سنگریزے ان میں جان نہیں ہوتی, بے جان ہے. قالین میں جان نہیں ہوتی, بے جان ہے. دیوار میں جان نہیں ہوتی, بے جان ہے. تو جب امام کی زبان کا اثر بے جان پہ ہو رہا ہے تو کربلا میں تو پھر بھی جاندار تھے. جب امام کی زبان کا عالم یہ ہے کہ امام اگر سنگریزوں سے کہیں, دیوار کی طرف اشارہ کرے, قالین پہ بنی ہوئی تصویر کو حکم دے, وہ اپنے وجود میں آ جائے, تو جب امام کی زبان کا اثر بے جان پہ ہو رہا ہے تو مد مقابل جو کربلا میں ہے وہ تو پھر بھی جاندار ہے. پھر وجہ کیا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا مبلغ تبلیغ کر رہا ہے اور سامنے والوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے. زمانہ کشمکش میں رہتا. اگر امام حسین خود وضاحت نہ کرتے, وہ تو روزے عاشور امام نے خود وضاحت کی اور فرمایا تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہیں. میں شاید لفظ پہنچے تو میرے ساتھ رہے. اب میں یہ لفظ کہوں گا اور کہے بنا نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال حرام کا پہلا کام یہ ہے کہ کبھی حق کی باتوں کو سننے نہیں دیتا. میں ایک لفظ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں. امام تبلیغ کر رہے ہیں, اپنی جانب بلا رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور سامنے والوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے. امام نے بتایا کہ ان کے شکم میں مال حرام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے مال حرام جو ہے وہ سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. پہلا کام تو مال حرام کا یہ ہے کہ وہ نہ سننے دیتا ہے نہ وہ سمجھنے دیتا ہے. مال حرام نہ سننے دیتا ہے نہ سمجھنے دیتا ہے. اگر 20 منٹ تک بھی یہی فقرہ دہراتا رہوں تو بھی کم ہے. مال حرام نہ سننے دیتا ہے نہ سمجھنے دیتا ہے. چاہے کہنے والا امام ہی کیوں نہ ہو, مال حرام نہ سننے دیتا ہے تو قبر کے دہانے پر مولوی سے 3 دفعہ نہیں, پوری رات کہلوائیے اسماء افہم, سن اور سمجھ. اگر حرام کھا کے مرا ہے تو نہ سنے گا نہ سمجھے گا. اس لیے کہ جب وہ زندگی میں نہ سن سمجھ پایا, اس لیے کہ حرام. اب میں لفظ کہوں, کوئی عام بندے کا کھا کے مر جائے تو اس کا عالم تو یہ ہے, تو جو حق کے جناب زہرا کھا کے مرے ہو. تو حسین زمین کربلا پر ایک مختصر سا قافلہ لے کر آئے تاکہ دین کی حفاظت ہو جائے. 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے, 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. ابھی مسائبی کیفیت نہیں ہے, مجھے 10 منٹ اور دیجئے تاکہ میں مقصد کو بیان کر سکوں اور بہت نازک مرحلے سے گزاروں. جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے
تو یہ نہیں کہ بتا کے نہیں جا رہے کہ کیوں جا رہا ہوں، اللہ اعلان فرمایا ہے۔ شیخ محمد عباس قمی ایک ایسے عالم دین جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو مفاتیح الجنان جیسا تحفہ عطا کیا ہو، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہی کی ایک کتاب ہے نفس المحمود، اسی سے ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ 28 رجب کو جب امام مدینے سے چلے ہیں تو سید سجاد کی طرف مخاطب ہوئے، مجمع بھرا ہوا ہے، کہ میرے لال ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا بابا کیسے جہاد کے لیے؟ کہ اسلام کی نصرت کے لیے گھر سے قیام کر رہے ہیں۔ توجہ، پوری توجہ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا میرے لال مجھے یہ بیان کرے کہ آپ جہاد اصغر کرنا چاہتے ہیں یا جہاد اکبر؟ اب یہ بزرگان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بتانے کی، یہ بچوں کے لیے۔ جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد، اور جہاد اکبر بڑا جہاد ہے۔ تو سید سجاد نے پوچھا بابا یہ جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے ہیں، سنیے، امام سوال اس لیے پوچھتا ہے کہ جواب ساری کائنات تک پہنچ جائے، اور تاکہ ساتھ جانے والوں کو معلوم ہو کہ ہم جا کیوں رہے ہیں۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں چلے آئے۔ بابا یہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ دیکھ، میں صرف منزلت کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ عرض کر رہا ہوں اور یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ تک اگر عظمت پہنچ جائے۔ امام نے فرمایا میرے لال جہاد اصغر یہ ہے، چھوٹا جہاد یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پر 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے، یہ ہے جہاد اصغر۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ تحقیق کا مادہ اور شعور کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ امام کا چونکہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، ان کی کئی ہر ایک بات میں حکمت محفوظ ہے۔ امام فرما رہے میرے لال جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے، یہ ہے جہاد اصغر۔ جس امام کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اس امام کی شجاعت کا اندازہ لگائیے، اس کے صبر و استقلال کا اندازہ لگائیے، اس کی بہادری کا اندازہ لگائیے۔ یہ لفظ بدلو اگر ابھی بھی جملہ نہیں پہنچا، ارے جس امتحان سے نبیوں نے قدم پیچھے ہٹایا ہے حسین کی نظر میں وہ چھوٹا جہاد ہے۔ میں پتہ نہیں ابھی بھی بہت سناٹے میں ہے، میں کہاں تک عظمتیں بیان کروں گا، ہے اب اس سے بڑا فکرہ میں کہاں چلاؤں۔ یعنی حسین کہنا یہ چاہتے ہیں اگر اس سے بڑا بھی کوئی مارکا ہوتا تو حسین اس میں بھی قیام کرتے۔ تو یہ باپ نے بیٹے سے، بیٹے جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پر 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے۔ بابا جہاد اکبر، جہاد اکبر یہ ہے کہ ہم میں سے بچے ہوئے لوگوں کو اسیر کر کے دربار تک لے جایا جائے گا، یہ ہے جہاد اکبر۔ تو سید سجاد نے بھرے ہوئے مدینے میں مجمع عام کے سامنے کہا بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے بیمار کی شجاعت۔ یقیناً مصائبی کیفیت ہے، اور جب کبھی مصائبی کیفیت آتی ہے تو مومن کے دل میں اضطرابی پیدا ہوتی ہے، خون کی روانگی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک فقرہ کہتا ہوں، جتنا ضروری یہ غم منانا ہے اتنا ہی ضروری اس غم کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ غم منائیے لیکن معرفت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ آپ ذرا سی کیفیت کو محسوس کیجئے، یہ جوانوں کے لیے فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ سید سجاد مدینے سے کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں دربار تک جانا، اور مجھے فقرہ کہنے دیجئے۔ اس کا مطلب یہ انہیں دربار تک لے جایا نہیں گیا ہے،
یہ چاہتے تھے کہ ہم جائیں، بس سفر کا انتخاب ان کا ہوگا، منزل ہماری ہوگی۔ پتہ نہیں اب ابھی بھی آپ خاموش ہیں، سفر کی سختیاں ان کی ہوں گی، مقصد ہمارا ہوگا۔ دشواریاں وہ دیں گے اور منزل تک ہم جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دربار تک جائیں۔ اچھا یہ چاہتے کیوں ہے؟ وجہ سن لیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اسلام مٹا رہا ہے وہ کربلا میں آ نہیں رہا ہے۔ نہیں ابھی بھی ذہن نہیں پہنچ رہے۔ وہ جو تخت پر بیٹھ کر سارے اسلام کا نظام برباد کر رہا ہے جسے یزید کہتے ہیں، وہ تو کربلا میں نہیں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے سید سجاد نے کہا تو نہیں آتا تو ہم تیرے گھر تک آئیں گے۔ یا ابھی بھی لفظ نہیں پہنچا حضور، اس وقت جس وقت یہ قیام ہو رہا ہے اس وقت کفر کا مرکز شام ہے، شام ظلم کا مرکز شام ہے، جہاں سے دین مٹائے جانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور آل محمد کا مزاج یہی ہے کہ اسلام کا پرچم وہی لہراتے ہیں جہاں کفر کا مرکز ہو۔ نہیں ابھی بھی میں اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہوتی تو اس جملے کی لطافت کو محسوس کرتے۔ سید سجاد نے کہا ہم دربار جانا چاہتے ہیں، اور سید سجاد دربار تک گئے اور وہی اسلام پھیلایا جہاں سے اسلام مٹایا جا رہا تھا۔ بزرگان کی نگاہیں تو تاریخ کے اوراق میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، 2 لمحے کے لیے اپنے دل پر قابو کیجئے گا اور اس کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ دربار میں انقلاب آیا۔ انقلاب کیسے آیا؟ انقلاب کیسے آیا؟ صرف 10 منٹ ہے میرے پاس۔ دیکھیے انسان کا انسان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بزرگان یہاں بیٹھے، میرے علم سے زیادہ ان کی زندگی کے تجربے محفوظ ہیں ان کے سینوں میں۔ آدمی کا آدمی پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے۔ اگر پڑھے لکھے افراد یہاں جو میرے سامنے بیٹھے وہ اس کی کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ انسان کا انسان پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا انٹروڈکشن غلط کرائے۔ تعارف غلط کرانے کا مطلب یہ ہے اس کے زندگی بھر کے کردار کو ختم کر دینا۔ مثلا نمازی ہے کوئی، اس کا تعارف سارے زمانے میں یہ کرا دیا جائے یہ بے نمازی ہے، اس کی زندگی بھر کی عبادتوں کو زمانے والوں کی نظر میں ختم کر دینا ہے نا۔ انسان کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان کے اوپر اس کا غلط تعارف کرانا، غلط انٹروڈکشن کرانا۔ دربار کے باہر 3 دن کھڑا رکھا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف غم کی معرفت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے اس منزل تک آیا ہوں۔ 3 دن کہہ کے حضور دربار آراستہ کیا جا رہا ہے۔ آراستہ سے مطلب ڈیکوریٹ نہیں تھا، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یزید نے ان لوگوں کو بلایا ہے جن لوگوں نے مدد کے لیے لشکر بھیجے ہیں، یا مدد کے لیے جس طرح سے بھی جو مدد کی ہے، اس میں سب VVIPs ہیں، 700 کرسی نشین ہیں، امبیسڈر ہیں، سفیر ہیں، ان کے سپاہی ہیں، سب VVIPs ہیں۔ ان سب کو کس نے بلایا ہے؟ یزید نے۔ تیسرے دن جب سب کو بٹھا دیا گیا اور سب آ گئے VVIPs اور سب اپنی خوشی میں مصروف ہیں کہ دیکھو ہم نے مدد بھیجی تھی آپ جیت گئے، ہے نا، سب کے نزدیک خوشی کا ماحول ہے۔ تب یزید نے تعارف کرایا باغیوں کا قافلہ لایا جائے۔ بس یہ انٹروڈکشن ذہن میں رکھیے گا حضور، یہی سب سے نازک مرحلہ ہے۔ اسی انٹروڈکشن کی وجہ سے جو ہے وہ دربار یزید میں انقلاب آیا ہے۔ تعارف کیا کرایا ہے؟ باغیوں کا قافلہ، حکومت کے حاکم کون ہے؟ یزید۔ ظاہری طور پر کون سا مذہب ہے یزید کا؟ مسلمان۔ مسلمان کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسلام سے، یعنی مملکت اسلام کے باغی ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے۔
باغی کس کے ثابت کیا اس نے؟ اسلام کے مملکت اسلام کے باغی. تعارف دیکھیے کیا ہے. یہی کہہ کے اس نے مدد مانگی تھی کہ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے نا. باغیوں کا قافلہ لایا جائے. کس کے باغی؟ حکومت کے. حکومت کس کی؟ مسلمانوں کی. مسلمانوں کا تعلق اسلام سے ہے نا. تو دربار میں انٹروڈکشن کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ مذہب اسلام کے باغی ہے, یہ مملکت اسلامیہ کے باغی ہیں, یہ خلیفۃ المسلمین کے باغی ہے. یہ ہے تعارف, یہ کرایا گیا انٹروڈکشن. جب دربار میں گئے, جب یہ داخلہ ہوا دربار میں, تو ایک خریدا ہوا خطیب جس نے بنی امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے اور حمد و ثنا اور تعریف اور یہ اور وہ سب بیان کیا. چونکہ خریدا ہوا تھا تو اس لیے بنی امیہ کے فضائل پڑھ رہا تھا. یہ لفظ بدلوں, اگر سناٹے میں نہ ہو تو جملہ کہہ دوں, بکے ہوئے خطیب ہی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن آمادہ ہوتے تو لطف لیتے آپ اس فکر کا. ضمیر فروز خطیبوں کا کام ہے, محسوس کیجئے گا. جب یہ بلندی سے آ گیا اور سب مسرور ہیں, اور ملعون کے ہاتھ میں جو ہے وہ شراب کا جام ہے, اور سب خوش ہیں کہ دیکھو ہم کیسے, اور اب انہیں ذلیل ہم نے کیا ہے, اور آیت پڑھی قرآن کی, وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل منتشا. چونکہ ظاہری طور پر یہ اسلام کا دشمن نہیں ہے, باطنی طور پر سیاسی لیول پر آپ آئیے. توجہ, میں نے بڑا بھروسہ کیا ہے یہ فقرہ پڑھنے کے لیے. سید سجاد نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں, تو اس نے فوراً منع کیا, میری اجازت نہیں ہے. اچھا, اکثر جوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اجازت کیوں مانگی ہے امام نے, وہ بھی فاسق سے اجازت. دیکھیے کبھی کبھی کچھ کام جو ہے وہ سیاسی لیول پہ کیے جاتے ہیں, ایمان کے لیول پہ نہیں, سیاسی لیول پہ. یہ جتنے بھی دربار میں بیٹھے ہیں یہ سب وی وی پی آئی پیز ہیں, اور سب جو ہے وہ سیاسی لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سید سجاد بنا اجازت جاتے تو قیدی تو تھے ہی, اور یزید جانتا تھا کہ یہ اگر بولیں گے تو تختہ پلٹ دیں گے, لہذا بنا اجازت جاتے تو بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ بنا اجازت کے ممبر تک آیا ہے, اسے زندان تک ڈال دیا جائے, اور یزید کو موقع مل جاتا. اجازت اس لیے مانگی, اگر ایک دفعہ اجازت دے دی تو پھر اس کی ہمت نہیں کہ یہ بیمار کی زبان کو روک لے. دیکھیں محسوس کی جگہ ہے, چونکہ حاکم وقت ہے, حاکم وقت ہے, بھرے ہوئے دربار میں. سید سجاد نے کہا اجازت ہے, تو اس نے پہلے منع کیا. تو اس کے ساتھیوں نے کہا, وہ جو بلائے گئے تھے, انہوں نے کہا یزید یہ بیمار ہے, اجازت کیوں نہیں دیتا, ہم بھی دیکھنا چاہتے یہ کہتا کیا ہے نا. اجازت ملی ہے, البتہ لفظ تو وہاں یہ ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر کچھ بیان کروں, ہے نا. اجازت ملی ہے. اب میں منظر تو نہیں دکھا سکتا ہوں, لیکن کوشش کروں گا بات پہنچانے کی. یہ دربار میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جسے سجاد نے بلایا ہو؟ کوئی ایک ایسا ہے جسے بیمار نے بلایا ہو؟ یہ بلائے ہوئے کس کے ہیں, کس کے مہمان ہیں, میزبان کون ہے, یہ جمع کس نے کیا ہے؟ یہ شام کے لوگ دربار میں نہیں بیٹھے, یہ آذربائیجان کے, مصر کے, ترکی کے, روم کے, یہ میں نے کہا نا یہ وجود دار لوگ, اپنی اپنی مملکت کے عہدے دار لوگ بیٹھے, ان سب کو جمع کس نے کیا ہے؟ ہم سمجھ میں آیا کہ سجاد جانا کیوں چاہتے ہیں دربار تک, چونکہ یزید نے مجمع جمع کیا ہوا ہے. میں ابھی بھی لفظ نہیں پہنچا, وضاحت کروں تو اسے ایسے کہہ دوں کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ مجمع بھی ہم ہی جمع کریں اور اعلان بھی ہم ہی کریں. کل میرے نانا نے غدیر میں مجمع جمع کیا تھا تو اعلان بھی ہم نے ہی کیا تھا. اب کے ترتیب بدلے گی, اب کے مجمع یزید جمع کرے گا اور اعلان سید سجاد.
اعلان سن لیجیے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جو ہے وہ سید سجاد نے بلایا ہو، سب جو ہے وہ یزید کے بلائے ہوئے ہیں، سب مہمان ہیں یزید کے، سب حامی ہیں یزید کے، کوئی ایسا نہیں جو سید سجاد کا حامی ہو، جو سید سجاد کا مددگار ہو۔ امام منبر پر گئے، تعارف ذہن میں ہے نا، تعارف کیا ہے؟ باغی، کس کے باغی؟ مملکت اسلامیہ کے، حکومت اسلام کے باغی ہے نا۔ لہذا امام نے حمد باری تعالیٰ کے بعد کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں زمزم کا بیٹا۔ ابھی بھی اگر آپ جو ہے آرٹیکل اور اسٹیٹمنٹ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ایک ایک فکرے کو محسوس کریں گے۔ سیدھا کیوں نہیں کہتے میں حسین کا بیٹا؟ کیوں کہا میں زمزم کا بیٹا، میں صفا و مروہ کا بیٹا؟ اور جیسے ہی زمزم کا نام آیا، زمزم کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اسلام سے۔ پھر فرمایا میں مکہ کا بیٹا، مکے کی نسبت کس اسلام کون سے دین سے ہے؟ پہلے اپنی نسبتیں بتائی کہ میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اور پھر فرمایا میں علی حسین کا بیٹا۔ اب روم کے سفیر کے ساتھ ایک عیسائی عالم دین بیٹھا ہوا ہے، اس نے پوچھا جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آیا تو اس نے بے ساختہ پوچھا کون حسین؟ ایک حسین کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو سید سجاد نے پوچھا کس حسین کو جانتے ہو؟ کہ وہ جو نواسہ رسول ہے۔ سید سجاد نے کہا میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ تعارف ذہن میں ہے نا، تعارف کیا ہے؟ اسلام کے باغی، اسلام کے باغی۔ اور سید سجاد تعارف کرا رہے ہیں میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ اب وہ عیسائی عالم دین بلند ہوا کہ وہ حسین جو رسول کا نواسہ ہے، کہا اسی کا نواسے کا بیٹا ہوں۔ توجہ، پوری توجہ، کیا وہی رسول جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ کہا ہم ہی ہیں وہ جن کے صحن میں قرآن اترا ہے۔ نہیں، ابھی بھی اگر کیفیت باقی رہ جائے تو میں پھر جملہ کہوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، وہ یزید کی طرح مخاطب ہوا۔ عیسائی عالم دین نے کہا یزید یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام لانے والے اسلام کی مخالفت کریں؟ ارے بہت سناٹے میں ہیں آپ۔ یہ وہ انٹروڈکشن تھا جو پہنچایا جا رہا تھا، اور سید سجاد اسی انٹروڈکشن کو پہنچانے کے لیے دربار تک آئے ہیں۔ اس عیسائی عالم دین نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام لانے والے اسلام کی مخالفت کریں؟ تو نے ہم سے یہ کہہ کر مدد مانگی ہے کہ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے، اور یہ تو وہ ہیں جو اسلام لانے والے ہیں۔ حضور دیکھیے یہ جو عیسائی عالم دین ہے، میں پھر لفظ پڑھ رہا ہوں، میں نے جو لفظ پڑھا تھا اسی لیے، اسے سید سجاد نے نہیں بلایا، بلانے والا ہے یزید، یہ مہمان ہے۔ اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی کہ مہمان اپنے میزبان پر انگلی اٹھائے۔ آج جملوں کے قدرداں یہاں بیٹھے، کیفیتوں کو محسوس کرنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے آتے ہی جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا تھا تو اس نے کہا تھا وہ تو عزو منتشا، اللہ عزتیں دینے والا، جسے چاہتا عزتیں دیتا ہے، یعنی کہہ یہ رہا تھا اللہ نے مجھے عزتیں دی۔ آیت سننے کے بعد سید سجاد نے جو تقریر کی، میزبان کو مہمان نے ذلیل کرنا شروع کیا۔ تو کہتا تھا کہ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے، یہ تو اسلام لانے والے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام لانے والے اسلام کی مخالفت کریں؟ بات تمام ہوئی، بس آخری جملہ ہوگا، یہی ربط مصائب ہوں گے، بس کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ اور پھر یہ عیسائی عالم دین سید سجاد کی طرح مخاطب ہوا اور کہا کہ سید سجاد ہمیں معاف کیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جنگ آپ کے خلاف ہے، اے حسین کے بیٹے ہمیں معاف کیجئے گا، مجھے معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے۔ اور پھر یزید کی طرح مخاطب ہوا اور کہا یزید سن،
آج بھی جب میں اپنی بستی میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری کی، ایک صحابی کی 13ویں پشت کا بیٹا ہوں. اس نسبت سے میرے قبیلے کے لوگ، میرے مذہب کا لوگ میرا احترام کرتے ہیں. تو کیسا مسلمان ہے؟ نہیں دیکھیے، پتہ نہیں، یہ بہت نازک سے مرحلے پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں. ایک عیسائی عالم دین پوچھ رہا ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے. نہیں، ابھی بھی لفظ نہیں پہنچا. تھوڑی دیر پہلے جس کا انٹروڈکشن خلیفۃ المسلمین تھا، اب اس کے مسلمان ہونے پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. بھئی جس کا تعارف خلیفہ تھا اور اس سے کہا جا رہا ہے تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کا قتل کیا. اور سید سجاد سے کہا، مولا اے حسین کے بیٹے ہمیں معاف کیجئے گا، اپنے بابا سے سفارش کیجئے گا کہ ہمیں معاف کریں، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف. ایک نازک سا مرحلہ اور بات تمام ہوگی. اور پھر فرمایا کہ کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جس دین کو لانے والے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اپنے دین پہ قربان کر دیں. بہت دیکھیں، یہ جو کہا نا کہ امام کی شہادت رنگ لائی ہے، لانے والے، ماننے والے نہیں، وہ دین کو لے کر آئے ہیں. کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ دین کے لانے والے اپنے آپ کو دین پر قربان کر دیں. وہ یقیناً مذہب حق کا ہوگا. اور پھر شیخ محمد عباس قمی کا یہ فقرہ، اور اس نے بھرے ہوئے دربار میں کہا، سید سجاد مجھے معاف کرنا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، ذرا سی جملے کی حفاظت کیجئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں اس دربار میں آیا تھا تو عیسائی تھا، اب جاؤں گا تو مسلمان ہو کر. اب سمجھ میں آئے دربار تک کیوں آئے؟ جہاں دین مٹایا جا رہا تھا وہیں دین پھیلائیں گے. میں ابھی بھی اگر لفظ نہیں پہنچے تو پھر فقرہ بدل دوں اور ترتیب بدل دوں. اس خاندان کا مزاج ہی ہے، یہ جہاں جاتے ہیں حر بنا ہی لیتے ہیں. کہ میں آیا تھا تو عیسائی تھا، جاؤں گا تو دربار سے مسلمان بن کر. تو جیسے اس نے یہ اعلان کیا تو یزید نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے. جیسے عیسائی عالم دین کی طرف وہ سپاہی بڑھا تو روم کے سفیر کو جلا لایا اور نیام سے تلوار کو نکالا. کس میں ہمت ہے جو ہمارے عالم دین کو قتل کرے؟ اور یہ منظر سارے سفیر دیکھ رہے تھے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا، یزید ہم نے تجھ جیسا جھوٹا نہیں دیکھا. حضور بات تمام ہو جانی چاہیے تھی. اس میں آخری گوشہ تھا ہے جسے نے جمع کیا تھا اپنی عزت بڑھانے کے لیے. جب وہ اپنی بستیوں میں پلٹے ہوں گے اور ان کے حاکموں نے پوچھا ہوگا تم نے یزید کو کیسا پایا، تو انہوں نے ہر جگہ کہا ہوگا کہ اس سے بڑا جھوٹا ہم نے نہ دیکھا. یہ مقصد تھا دربار تک آنے کا کہ جہاں سے اسلام کا چہرہ بدلا جا رہا ہے وہیں سے ظالموں کے چہروں سے نقابیں اتاری جائیں. دربار تک گئے ہیں، سختیاں برداشت کر کے، مصیبتیں برداشت کر کے، پیاس کی شدت برداشت کر کے، پا بجولا پا برہنا، کانٹوں پر بھی چلے، ریگے تپا پہ بھی چل رہا ہوں، پتھریلی زمین پر بھی چلے، پاؤں کے آبلے پھوٹ پھوٹ جاتے تھے، لیکن سجاد منزل کی طرف بڑھتے رہے. کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، آسان نہیں ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ مرحوم کے 2 فرزند ارجمند موجود،
شاہی صاحب گوہر صاحب، ایک بیٹے پر بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے جب باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھتا ہے. ایک آہنی دیوار ہے باپ، ایک پہاڑ کے نام ہے باپ. پہاڑ، ہمتوں کا پہاڑ، بھروسے کا پہاڑ. جب یہ سایہ سر سے اٹھتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اب ہمارا کوئی نہ رہا. لیکن خوشا نصیب ہے مرحوم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وارثین موجود، کاندھا دینے کے لیے بھی موجود، پرسہ لینے کے لیے بھی موجود. مومنین جمع ہوئے، قبر تک پہنچایا گیا، منزل تک پہنچایا گیا. آپ احساس کر سکتے ہیں کہ سید سجاد پر کا کیفیت ہوگی. فضائل میں کمی رہی ہو، مصائبی کیفیت ہے. ابو منظر نے پوچھا تھا مولا زمین کربلا پر آپ کے اوپر سب سے بڑا مصیبت کا مقام کیا تھا؟ سید سجاد تڑپ گئے. فرمایا ابو منظر 11 محرم تھی، میں زمین کربلا پر جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر کھڑے ہو کر بڑی حسرت سے دیکھتا تھا کہ کیسا منظر تھا. کا منظر یہ تھا کہ لعین اپنے لاشیں دفنا رہے تھے، میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و بے کفن پڑا ہوا تھا. کس منزل تک اس لفظ کو پہنچا ہوا ہے؟ سنیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ جب اسیروں کو قید کیا گیا، اسیر بنایا گیا اہل حرم کو، ریشمہ باندھی گئی، بیمار کو ہتھکڑیاں ڈالی گئی، خاردار توق پہنایا گیا، تازیاں نے مار کر لعینوں نے حکم دیا کہ لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے. ارباب مقاتی لکھتے ہیں ایک 23 سالہ جوان، ایک 24 سالہ جوان کہ جس کے بابا کا لاشا اس کی آنکھوں کے سامنے، جب سید سجاد لاشوں کے درمیان سے گزرتے تو جس لاشے کے قریب آتے تھے کہتے تھے وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا ضرور، مجھے معاف کرنا، ابھی میں نہ دفنا سکا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب سید سجاد کو لاش امام حسین کے قریب لایا گیا بیمار تڑپ گئے. کہا بابا میرا وعدہ رہا میں آپ کے لیے آؤں گا ضرور. بس ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، آپ محسوس کریں گے کیفیت کو. کہ بابا اگر میرے پاس کچھ ایسا قبا بھی ہوتی جو میں آپ کے جسم میں اقدس پہ ڈال جاتا. بابا لعینوں نے سب کچھ لوٹ لیا، ہمارا اسباب چھین لیا. بابا حد تو یہ ہوئی کہ پھوپھی اماں کی چادریں چھینی گئی، اہل حرم کی چادریں چھینی. تاریخ لکھتی ہے کہ قیدیوں کو لاشوں کے درمیان سے نکالا گیا. یہ بس آخری فقرہ ہوگا، کیفیت محسوس کرنا. تڑپنے والوں میں تمام بیویاں بچے ہیں. سید سجاد ہیں، بار بار پوچھتی ہیں پھوپھی اماں سید سجاد سے کیا لاشوں کو دفنا دیا گیا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسد کے بعد آپ محسوس کریں گے، امام کی مظلومی کو محسوس کریں. بس یہ آخری فقرہ ہوگا. ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کی چند آرزو ہوتی ہیں، اس کی چند وصیتیں ہوتی ہیں. وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے، یقین ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ وہ جانے والا ہو تو کہتا ہے کہ یہ حصے، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد آپ کی ہے، دیکھو بیٹا میرے حق میں یہ کرنا. کبھی وصیت کر دیتا ہے اگر کوئی بستی سے آ کر شہر پر آ کر آباد ہوا ہے تو کبھی کبھی مرنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے دیکھو میرے جنازے کو میرے گاؤں میں دفن کرنا. کبھی کبھی مرنے والا کہتا ہے کہ نہیں مجھے شہر میں دفن کرنا اس لیے کہ میرے بچے یہی رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہوں گے. یہ ہے نا، وصیتیں ہوتی ہیں نا. لیکن حضور کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، کوئی سب کی اپنی اپنی وصیتیں ہوتی ہیں. سنیں گے حسین کی وصیت کیا ہے. حسین نے یہ کچھ نہیں، حسین کی خواہش یہ ہے کہ دفن کر دینا. مجھے نہیں پتا، شاید لفظ کہا تک میں یہ پہنچا سکوں. بنی ہاشم
کہ یہ قبیلہ جب خاندان بنی ہاشم کا یہ قبیلہ جب زمین کربلا پہ شہید ہو جائے گا، امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، کہا ہے کہ جب دشمن یہاں سے چلے جائے تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ خواتین سے بھی یہی خواہش ظاہر کی ہے۔ جب بچوں کو بلایا گیا تو ننھے بچوں سے خواہش ظاہر یہ نہیں کی کہ ہمیں دفن کر دینا، بلکہ بس ایک فکر رکھا کہ اگر آپ کے والدین خوف ظالم سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں میں ڈال جانا۔ یہ امام کی خواہش ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بنی اسد کے بعد زمین کربلا کی طرف آئے اور دیکھا کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور دفنانا چاہتے ہیں کہ حیران اور پریشان اس لیے ہے کہ پہچان نہیں پاتے کون سا لاشا کس کا ہے، اس لیے کہ جسموں کی پہچان ہوتی ہے چہروں سے، اور سر کاٹ کے نوکے نیزہ پر نہیں لے گئے، لہذا پہچان نہیں پاتے کس کا لاشا ہے۔ یہ کا یقیناً محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے، انہوں نے چھپ کر دیکھا تو حسین کا بیمار بیٹا مرثیہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اے میرے غریب بابا، تیرا بیمار بیٹا آ گیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام قریب آئے، پوچھا ہے، جب امام قریب آئے تو انہوں نے بنی اسد کے مردوں نے فرمایا آقا ہم آپ کا لاشیں دفنانا چاہتے تھے لیکن ہم پہچان نہیں پاتے کون سا لاشا کس کا ہے۔ سید سجاد نے کہا مجھے کیفیت بتاؤ، میں بتاؤں گا کہ کس کا لاشا ہے، بس مجھے بتانا کہ لاشے کی کیفیت کیا ہے۔ بنی اسد کے مرد گئے پلٹ کر آئے، کہنے لگے آقا بڑی عجیب کیفیت ہے۔ کہ کیفیت کیا ہے؟ کہ کیفیت یہ ہے کہ لاشے کا کلیجہ نکلا ہوا ہے۔ سید سجاد نے طلب کر کہا میرے قریل جوان علی اکبر کا لاشا، ایک ایک لاشے کی کیفیت بیان کرتے گئے، سجاد بتاتے گئے یہ فلاں کا لاشا، یہ فلاں کا لاشا، یہ فلاں کا لاشا۔ لیکن ارباب مقدس لکھتے ہیں اب جو بنی اسد کے مرد گئے ہیں پلٹ کر نہ آئے تو ایک دیکھا امام نے دیکھا کہ طواف میں مصروف ہوئے، سید سجاد آگے بڑھے، دیکھا ایک لاشا جو تیروں پہ معلق تھا اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آواز دی بابا تیرا غریب بیٹا تدفین کے لیے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری مختصر سی عبادت اور مختصر سے پوچھے کو شرف مقبولیت عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا وہ مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بیشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو وصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار بحق چاہت باسم علیہ السلام، اس ذکر کا ثواب جو ہم نے یہاں بیٹھ کر کیا اور ان سوروں کی تلاوت کا ثواب جو ابھی تلاوت کیے گئے، پروردگار بحق چاہت باسم علیہ السلام اس تمام تر عبادت کا تمام تر ثواب ہم نے بحق چاہت معصومین علیہ السلام مرحوم سید علی کاظم کاظمی ابن سید محمد علی کاظمی کی روح کو ارشاد فرمائے۔ پروردگارہ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل